قال الله نام قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت الشمام مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام ويا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء صلى الله محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة وما صلى الله محمد وآل محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مذموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وشهدنا وكذلك شيتنا فازوا وشهدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على صلوات شام سے مقتل میں آئے جس گھڑی زین العباسات ان کے بے کسوں کا ننگ سر تھا قافلہ ایک طرف دیکھا بنی ہے قبر شاہ اتقیاء اور اس کے پہلو میں بنی ہے ہم شبیہ مصطفیٰ زینب و کلثوم کہتے تھیں بسط آہو فغاں اور ہائے بھائی
تیری بے کسی پر تیری ہوں بہن فدا، تب مزار سیاد والا سے یہ آئی صدا، بر مزار ماں غریبان چراغین گلے نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے شام سے مقتل میں آئے جس گھڑی زین العبا صلوات عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں داستان تم پہ یا امام، گزرے کہاں داستان تم پہ یا امام، عابد نے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگ میرا کنبہ تھا اور سب تھے خاص و عام، عابد سے یہ وطن میں اس زینب کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، زینب کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، عابد سے یہ وطن میں صلوات چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، ابرو پشور آل پیغمبر کا ہو چکا، ابرو پشور آل پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپاٹ لپاٹ کے مزار حسین سے، روئے لپاٹ لپاٹ کے مزار حسین سے، مثل چراغوں نے غریبا پا دل جلا، پھولوں کے پھولوں ساتھ قبر پر لگتے جگر چڑھائے، پیاروں کی بود و پاش کے ساما جویا، بے ساختہ پکاری کلیجے پکڑ کے ہاں، بے ساختہ پکاری کلیجے پکڑ کے ہاں، ہے وہ پردادہ
ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر گئے مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغا زینب جب الہات پدھرے کرتی تھی بیان زینب دریزات پدھرے کرتی تھی بیان اے میرے کربلا اے برادر حسین جان ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے مہربان ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے مہربان اللہ میری بات بھی پوچھی نا آپ نے زندہ کی واردات بھی پوچھی نا آپ راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے پر قابل ملاحظہ بازو قلیل ہے پر قابل ملاحظہ بازو قلیل ہے نہ کوئی داد رسے نہ کوئی کفیل ہے بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے پشت و پناہ اٹھ گیا بے خانما ہوئی دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا ہوئی میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جو ہم خبر پسارے خدائی کا ہوگا ہو جو ہم خبر پسارے خدائی کا چہلوم کروں گی دھوم سے میں کربلا عرصہ بیا کوئی نہیں ذرا کی جائے گا عرصہ بیا کوئی نہیں ذرا کی جائے گا ڈھانپنے کو آپ بھی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ بھی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار حضرت کی خبر ہل گئی زینب کے بین سے آخر کہا بشیر نے اپنے حسین سے شہزادیاں جا پیغام شور سے چلیے وطن کو مشرقین سے چلیے وطن کو خبر چاہے مشرقین سے بر محمد وآل محمد صلوات ممنین چند ضروری اعلانات آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو نیچے بیسمنٹ میں معصوم ریلیجس اسکول کی طرف سے بچوں کے لیے انگلش میں پروگرام ہو رہا ہے مولانا محمد بیگ صاحب انگلش میں لیکچر دیں گے جو صاحب اپنے بچوں کو نیچے بھیجنا چاہیں وہ اپنے بچوں کو نیچے بھیج سکتے ہیں آج اور کل قبلہ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب یہاں پہ مجلس سے خطاب فرمائیں گے کل کی مجلس کے بعد نماز مغربین ہوگی آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں چہلم کے روز جو کہ پیر کو ہے یہاں پہ 12:30 بجے زیارت اربعین ہوگی اس کے بعد نماز ظہرین اور اس کے بعد مجلس ہوگی مجلس کے بعد شام میں 5 بجے لیڈیز کی مجلس ہے اس کے بعد پھر 6 بجے یہاں پہ چہلم کی مجلس ہوگی آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں کل
डाउनटाउन डेली सेंटर में चहलुम का जुलूस सुबह 10 बजे बरामद होगा। आप तमाम मोमिन से दरख्वास्त है कि इस जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और जिस कदर मुमकिन हो सके ये ऐलान तमाम मोमिन और मोमनात तक पहुंचा दें ताकि इस जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत कर सकें। मौलाना मोहम्मद बेग साहब आज रात को अभी और कल बाद नमाज मगरिबैन जब यहाँ मजलिस हो रही होगी नीचे वो 3 दिन बच्चों की मजलिस पढ़ेंगे और उसके साथ ही मंडे को भी ये मजलिस होगी। आप तमाम मोमिन से दरख्वास्त है कि जो हजरात अपने बच्चों को इस स्कूल मजलिस में भेजना चाहें, नीचे बेसमेंट में ये मजलिस होगी, आप लोग उसमें अपने बच्चों की शिरकत करा सकते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुलूस जो कल होगा डाउनटाउन में तो उसकी पार्किंग 20 ईस्ट रैंडॉल्फ जो कि मार्शल फील्ड के फौरन बिल्कुल सामने है, आप लोग वहां पे अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के लिए $7 टिकट है जो कि कल आप जुलूस के दौरान मासूम की इंतजामिया से या जनाब मुख्तार हुसैन साहब के पास होंगे, वो टिकट आप उनसे तलब कर सकते हैं। आप लोग प्लीज थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ आ जाएं ताकि बाद में आने वाले मोमिन के लिए पीछे जगह रहे। और एक मता ऐलान फिर समाअत फरमा लें, मासूम स्कूल की तरफ से नीचे बेसमेंट में बच्चों की मजलिस हो रही है जिसमें मौलाना मोहम्मद बेग साहब मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं। जो हजरात अपने छोटे बच्चों को उस प्रोग्राम में शिरकत कराना चाहें नीचे बेसमेंट में भेज सकते हैं। हजरात कुछ सूरह फातिहा की गुजारिश है। अमीर बानो साहिबा बिनते साजिद हुसैन साहब, जमील फातिमा साहिबा बिनते शौकत हुसैन साहब, सैयद अली कौसर जाफरी साहब इब्ने शाहिद रजा जाफरी साहब, सैयद नासिर हुसैन साहब इब्ने अफजल हुसैन साहब जाफरी और मोहतरमा तस्नीम जहरा साहिबा बिनते ज़हूर हैदर साहब, इन लोगों के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तस्नीम जहरा साहिबा के लिए नमाज वहशत की भी गुजारिश है। उनका कल कराची में इंतकाल हुआ था, आज तदफीन हुई उनकी। फातिहा।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات بھیجنے ہیں. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم نجات پا جاؤ. عزیزان گرامی، اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وسیلے کا لفظ. مجھے آج اور کل جو مجلسیں پڑھنا ہے یہاں، اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ کے درمیان نہایت ٹھنڈے دل سے اس مسئلے کے اوپر گفتگو ہو کہ وسیلہ کیا ہے، کیا وسیلہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے. اہل بیت اطہار سے جو ہم لوگ توسل کرتے ہیں، یہ اسلام ہے کہ کفر ہے؟ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے؟ یہ مسائل اس لیے زیر بحث آنا ضروری ہے کہ تھوڑے عرصے سے یہ مسائل ہمارے گھر کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. باہر یہ مسائل 1400 برس سے ہیں، اس کی ہمیں کوئی نہ پریشانی ہے، نہ فکر ہے، نہ الجھن ہے، کچھ نہیں. باہر کے پتھر ہم 1400 برس سے جھیل رہے ہیں، بلکہ پتھر کیوں کہوں، یہ ہلکا لفظ ہے، خنجر جھیل رہے ہیں. لیکن اپنے گھر کے اندر جب سوال ہوتا ہے کیوں مولانا یا علی کہنا جائز ہے کہ نہیں، کیوں مولانا اہل بیت سے مانگنے کے لیے کیا خیال ہے آپ کا، کیوں مولانا مولا علی کو مشکل کشا کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، کیوں مولانا علم اور تعزیے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، تو سن کے ہم حیران ہو رہے ہیں. ایسی چیزیں برابر آ رہی ہیں سامنے. اچھا، اب یہ ایک نئی آفت آئی ہے انٹرنیٹ کی، جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے اٹھا کے دے دیا. یہ نہیں معلوم کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے. سب سے زیادہ مظلوم مذہب ہے.
ایک رسالے میں میڈیکل سائنس کے اوپر ایک آرٹیکل پڑھ کے آپ ڈاکٹر نہیں ہو جائیں گے، اور کوئی گورنمنٹ بھی آپ کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ کہیں کے اوپر کوئی قانون کی ایک چھوٹی سی بکلیٹ 15-16 پیج کی مل جائے تو پڑھ کے آپ وکیل نہیں ہو جائیں گے، اور کوئی کورٹ الاؤ نہیں کرے گا آپ کو پریکٹس کے لیے۔ تھوڑا سا ایک اپنا مکان بنوا کے آپ انجینئر نہیں ہو جائیں گے کہ کوئی کنسٹرکشن کمپنی آپ کو ہائر کرے انجینئر کی حیثیت سے۔ گھر کا 1 مہینے کا خرچہ چلا کے آپ اقتصاد کے ماہر نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن مذہب اتنا مظلوم ہے کہ 1-2 کتابیں اگر نصیب دشمناں پڑھ لیں بس شادی میں سوار ہیں۔ جناب یہ کہاں لکھا ہے؟ جناب یہ کہاں لکھا ہے؟ جناب یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے۔ کیا تماشا ہے خدا کی قسم، کیا جہالت کا بول بالا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی علم کی بات نہیں ہے کہ یہاں کے اوپر کسی حوالے کا تذکرہ ہو رہا ہو اور 4 پڑھے لکھے آدمی جمع ہو کہ یہ کس کتاب میں ہے یہ واقعہ، اور میں بھی بیٹھا ہوں میں نے کہہ دیا فلاں کتاب میں ہے، اور کتاب آئی اس میں نکلا، تو یقین مانیے میں کوئی بڑا عالم اس سے نہیں ثابت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں وہی ایک کتاب پڑھی ہو۔ اور اتفاق کی بات کہ اس وقت اسی کتاب کے اندر جو چیز لکھی تھی وہی زیر بحث آ گئی، مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا فلاں کتاب میں ہے، اور وہ کتاب آئی اس کے اندر وہ چیز نکلی۔ ہم کہا رہے واہ 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 اطہر صاحب بڑے قابل ہیں، دیکھیے وہاں سب بیٹھے تو انہوں نے کھٹ سے بتا دیا اور نکلی کتاب میں۔ یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، لیکن اگر میں بہت بڑا علامہ دہر ہوں تب بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہوں یہ کہیں نہیں ہے۔ کہیں نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 لاکھ کتابیں لکھی گئی ہیں تو 2 لاکھ میری پڑھی ہوئی ہوں، مجھے یاد ہے۔ تو بات یہ ہے، ان کا یہ تو کہیں نہیں ہے، تو یہ ایک مستقل آفت ہے اور ایک مستقل مصیبت ہے کہ جناب یہ اور سارے مسئلے جتنے بھی ہیں یہ سب اہل بیت اور امام حسین اور محرم اور مولا علی کے تعلق سے یاد آتے ہیں، ورنہ نہ جائز یاد آتا ہے، نہ ناجائز یاد آتا ہے، نہ صحیح یاد آتا ہے، نہ غلط یاد آتا ہے، نہ حلال یاد آتا ہے، نہ حرام یاد آتا ہے۔ جو کچھ یاد آتا ہے سب محرم میں یاد آتا ہے، جو کچھ یاد آتا ہے سب علی کے لیے یاد آتا ہے اور کہیں نہیں یاد آتا۔ کئی طریقے سے حملہ ہو رہا ہے۔ یہ اچھا سیدھے فضائل پڑھیے تو بھی پریشانی ہے، ایسا وہ تو بس فضائل ہی پڑھتے ہیں، کوئی کام کی بات پڑھتے نہیں، یہ بھی یہ ایک الگ بات ہے۔ تو فضائل پڑھتے ہیں، واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں، واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ ڈیمورلائز کرنے کی ترکیبیں ہیں کہ ہم بوکھلا کے پڑھنا چھوڑ دیں۔ یہ تو واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم واہ واہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، ہم واہ واہ کے لیے پڑھتے نہیں۔ کبھی بھی کوئی بانی مجلس آج تک بتا دے کہ کسی ذاکر سے وعدہ لیا اور کہا صاحب دیکھیے واہ واہ ہوگی تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا۔ واہ واہ کے لیے کوئی نہیں پڑھتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ بھی سن لیجئے، کیوں کرتے ہیں؟ جو چیز پسند آتی ہے اس پر کرتے ہیں۔ اچھا فضائل علی پسند آتے ہیں، کیوں پسند آتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف پسند آتی ہے۔ تو اب
اصل مسئلہ یہ ہے. تو قرآن میں اللہ نے ہم کو یہ بتایا اس لیے کہ مسلمانوں میں ایک فکر ڈیولپ ہوئی ہے. توجہ چاہتا ہوں, جو بظاہر تو چند 100 برس پہلے کی ہے مگر در حقیقت عہد رسول سے ہے. وہابی فکر جو کہلاتی ہے یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے زمانے سے نہیں ہے, یہ نام ملا ہے اس کو اس وقت. وہابی فکر نام ہے عدم احترام کا. وہابی فکر حیات رسول سے ہے. وہ وہابی فکر کے لوگ تھے جن کے لیے قرآن میں آیتیں ہیں کہ لا تقولوا رائنا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والذین ینادونک من وراء الحجرات. یہ جو آیتیں ہیں قرآن میں جو بدتمیزی سے رسول کو پکارتے تھے, جو بدتمیزی سے رسول سے بات کرتے تھے, جو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر اونچا کرتے تھے, یہ انہی وہابیوں کو قرآن ڈانٹ رہا ہے. سمجھ لیجیے آپ بات کو. اور پہلی وہابی نظریے کی تقریر جو ہوئی ہے دنیا میں وہ رسول کی رحلت کے بعد اور دفن ہونے سے پہلے ہوئی ہے. یہ ہسٹری سنا رہا ہوں آپ کو, اور یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, سیریس بات ہے. رسول کی رحلت کے بعد اور دفن ہونے سے پہلے, اب سمجھ لیجئے ٹائم کا اندازہ لگائیے, رحلت کے بعد اور دفن ہونے سے پہلے پہلی وہابی تقریر مسجد النبی میں ہوئی ہے, جس میں کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ سن لے کہ خدا زندہ ہے, جو محمد کو مانتا ہے وہ سن لے کہ محمد مر گئے. یہ صحابہ کے بیچ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ محمد مر گئے, ختم, قصہ ختم. کون ایسا تھا صحابہ کرام میں جو محمد کو خدا مانتا ہو؟ سب اسلام کے مہرو ماں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کون محمد کو خدا ماننے والا تھا؟ دوسری تقریر وہابیت کی اسی تقریر کے تھوڑے دنوں بعد مدینے مکے میں ہوئی ہے, جہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے حجر اسود سے لڑ رہے تھے. حجر اسود سے کھڑے ایک صاحب لڑ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, مگر چونکہ رسول اللہ نے تجھے چوما تھا اس لیے میں بھی چومے لیتا ہوں. احسان لاد کے چوم رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب اسلام کی ہسٹری میں ہے, جو واقعی میں تاریخ سے سب جانتے ہیں. یہ کوئی انہونی یا نئی باتیں نہیں ہیں جو پڑھ رہا ہوں, ہزاروں دفعہ کی پڑھی ہوئی سنی ہوئی سب باتیں ہیں. یہ فکر جو ہے یہ 4 نظریات پر بیس کرتی ہے. جیسے 4 پائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کے, پلنگ کے 4 پائے ہوتے ہیں, اس طریقے سے 4 اس کے. سنیے کیا ہے. عدم توسل, وسیلہ کچھ نہیں. عدم احترام, احترام کسی کا نہیں. تیسرے عدم آثار, یعنی وہ چیزیں جن کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو ان کو آثار کہتے ہیں. آثار جمع ہے, اس کا واحد ہے اثر. عربی میں یہ لفظ بنا تھا نشان قدم کے لیے. ریت پر جب قافلے چلتے تھے تو ان کے پیروں کے نشان بن جاتے تھے, ان کو عربی زبان میں آثار کہتے تھے. اب یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے, اگر کسی چیز کو دیکھ کے اگر کسی کی یاد تازہ ہو تو وہ آثار کہلاتے ہیں.
جیسے اکثر ملکوں میں ان ملک کے رہنماؤں کے لباس یا استعمال کرنے کا سامان یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا ان کے آثار میں ایک کتاب ہے، فلاں ہے، یا ان کا رہنے کا گھر ہے، اسی میں قبریں آتی ہیں، اسی میں تعمیرات آتے ہیں، جو مزارات وغیرہ بنتے ہیں، یہ سب اسی ذیل میں آتا ہے، آثار کے. سمجھے آپ؟ اور چوتھی چیز عدم شفاعت، یعنی شفاعت کچھ نہیں، میاں جیسا کرو ویسا بھرو. یہ شفاعت نہیں ہونے والی. یہ چار چیزیں ہیں، یہ چار چیزیں ہیں. تو میں 2 مجلسوں میں یہ چار چیزیں دھیرے دھیرے آپ کو سنا دوں گا کہ یہ ہے کیا چیز، اور کیا یہ اسلام ہے یا کیا ہے یا چوکر ہے. اس کو جذباتی ہونے کے بدلے ٹھنڈے دل سے سنجیدگی سے بیٹھ کے سوچ لیجئے کہ یہ کیا ہے. اور اس طرح کی تحریکیں جو چل رہی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے جو اسی طرح سے ہم کو بھی بگاڑنا چاہتا ہے جیسے دوسرے مسلمانوں کو بگاڑا گیا. اور اگر ایسا ہے تو ہم کانشس رہیں، ہوشیار رہیں، اور اپنے عقائد کو اور اپنے نظریات کو بچائیں اور سنبھالیں، اور ضرور سنبھال کے رکھیں. یہ بہت ضروری ہے. تو پہلی چیز وسیلہ بنا. ہم رسول ہوں یا علی ہوں یا اور ائمہ اطہار ہوں یا شہدائے کربلا ہوں، ان سب کو بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. لیکن ایسے بندے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کی، لہذا ان کا ایک مرتبہ اور منزلت اللہ کی سرکار میں ہے. ہم ان کے ذریعے توسل کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اپنا کردار و سیرت ایسی نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. لہذا بطفیل محمد، بطفیل علی، بطفیل عباس، بطفیل شہدائے کربلا. تو اصل میں یہ ہم توسل کرتے ہیں. آپ کا حکم یہ ہے کہ خبردار خدا کے ہوتے ہیں، یہ خدا کے بالکل سگے عزیزدار ہیں، آستینے الٹے کھڑے ہیں. خدا کے ہوتے یا محمد کیسا یا علی کیسا، خدا کے ہوتے، خدا کے ہوتے. اچھا، اب اگر ہم دیکھیں، بالکل سیدھی اور سمپل بات ہے، میں 2-2-4 کی طرح بات کرتا ہوں. اگر قیامت کے دن ہم ہی پکڑ گئے اور یہی جیت گئے اور وہاں سے حکم ہو گیا کہ بھئی ہاں یہ لوگ کافر ہیں، لے جاؤ جہنم میں، یہ ہمارے ہوتے یا علی کہتے تھے، ہمارے ہوتے یا محمد کہتے تھے، ہمارے ہوتے یا حسین یا عباس کہتے تھے، یہ مشرک ہے سب کمبخت، ڈال دو جہنم میں. تو ڈال دو جہنم میں نے. یہ سب کمبخت، بے دین، مشرک، ہمارے دشمن، ہمارے ہوتے یہ علی کہا کرتے تھے. تو بھیا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا اس کے خلاف تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے. وہاں بنا کیا لیں گے ہم؟ آرڈر ہوا ڈال دو جہنم میں، ڈال دیے جائیں گے، مگر ایک جملہ کہے بغیر جہنم میں بھی نہیں جائیں گے. اب تو جا ہی رہے ہیں، اب کچھ ہے تو ہے نہیں. ایک جملہ کہے بغیر جہنم میں بھی نہیں جائیں گے کہ معبود پہلی غلطی تو سے ہوئی، ہم سے نہیں ہوئی.
پہلی غلطی تجھ سے ہوئی، اس کے بعد برابر غلطیاں ہم سے ہوئی، مگر پہلی غلطی تو نے کی۔ اگر ایسا ہی وسیلے کے خلاف تھا تو دین ڈائریکٹ بھیجا ہوتا، پیغمبروں کے وسیلے سے نہ بھیجتا۔ آپ اللہ ہو کے وسیلے سے بھیجیں اور ہم بندے ہو کے ڈائریکٹ آئیں۔ تم بھی ہے، ارے ہم آپ کو طریقہ بتاتے، جب آدمی بالغ و عاقل ہوتا کان میں آواز آنے لگتی کہ اللہ مجبور تھا، ہوشیار ہو جاؤ، میں تمہارا اللہ بول رہا ہوں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہ کرنا۔ میموری شارپ کر دیتا کہ جو ایک دفعہ سنے بھولنے نہ پائے، بس جو عمل کرتے وہی مومن کہلاتے، جو نہ عمل کرتے وہ کافر کہلاتے۔ نہ فرقے ہوتے، نہ جھگڑا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، جو مان لیتے وہ مومن، جنہوں نے اس آواز پر کان نہیں دھرا وہ کافر۔ ختم ہو گیا قصہ۔ آپ نے دین پیغمبروں کے وسیلے بھیجا اور ہم ڈائریکٹ آئے ہیں۔ اور اس کے بعد سنیے، یہ میاں ماں باپ کون ہیں؟ خالق تو آپ کا اللہ ہے۔ یہ دونوں حضرات جو ہیں والدین جو کہلاتے ہیں، یہ کون صاحبان ہیں؟ ان کا وسیلہ خلقت خالق وہ ہے، مگر خالق نے خلقت کے وسیلے سے ہم کو بھیجا۔ ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر ایک آدم کے طریقے سے آ جاتا۔ بڑے جھگڑے بچ جاتے دنیا میں، نہ رشتہ داری ہوتی، نہ یہ ہوتا کہ وہ خاندان کی اپنے فکر کرتے ہیں، وہ عزیزداروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ ان کا یہ طریقہ ہے اور کھلا ہے اور ڈھمک ہے، اور یہ سب جھگڑا ہی نہ ہوتا، نہ مر جانے پر ہونا پیٹنا ہوتا۔ ابھی کوئی کسی کا رشتہ دار ہی نہیں تھا، ڈائریکٹ بندے اپنے اترتے رہتے دنیا میں، جیسے آدم خلق ہوئے ویسے سب آدمی خلق ہوتے ہوئے۔ ہم نے ماں باپ کے وسیلے سے بھیجا، اور خالی ماں باپ کے وسیلے سے نہیں بھیجا، ان کے احترام کا حکم دیا۔ کہا دیکھو، جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے، جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی اس کے سارے عمل حب کر دیے جائیں گے، جس نے ماں باپ کو بگاڑا اس کے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر! ماں باپ کا یہ زور ہے، جبکہ ماں باپ کسی کے معصوم نہیں ہوتے۔ ماں باپ کو مانیے صاحب، اس میں بھی کسی کو اعتراض نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ہر گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، دیکھیے زندگی ہے پوری، ہر گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اب آپ جس ایج گروپ میں ہیں اس کے حساب سے آپ کا رشتہ ہے، یا آپ کے بیٹا بیٹی ہیں، یا آپ کے بھانجے بھتیجے ہیں، یا آپ کے پوتے نواسے ہیں، یا جو بچے ابھی لڑکے ہیں ان کے بھائی بہن ہیں۔ بہرحال کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، یا بھائی بہن ہیں، یا بیٹا بیٹی ہیں، یا بھتیجے بھانجے ہیں، یا پوتے نواسے ہیں، پوتیاں نواسیاں ہیں، تے ہیں۔ اب جناب ماں کی پھوپھی کی گود میں ہے، خالہ کی گود میں ہے، نانی کی گود میں ہے، دادی کی گود میں ہے، اور اس نے رونا شروع کیا تو خالہ سے پھوپھی نے لیا، پھوپھی سے خالہ نے لیا، خالہ سے نانی نے لیا، نانی سے دادی نے لیا، وہ مانتے ہی نہیں، روئے چلا جا رہا ہے۔ کل کے بھوکا ہو رہا ہے، اس کی ماں کو بلاؤ۔ دیکھیے ہر گھر میں یہ نقشہ ہے، یہ بھوکا ہو رہا ہے، اس کی ماں کو بلاؤ۔ معلوم مجلس میں کہا وہاں سے بلاؤ۔ میں نے کہا سراسر شرک ہے یہ گھور پاپ ہے بالکل۔ یہ شرک ہے، اس لیے کہ رازق اللہ ہے، اس وقت خدا کو بلانا چاہیے، ماں کو نہیں۔
آپ شرک کا زور دیکھ رہے ہیں کہ خدا جو رگ گردن سے زیادہ قریب ہے اس کو نہیں پکارتے ہیں، اور ماں جو دوسرے گھر میں ہے اس کو بلا رہے ہیں۔ ان کا نہیں یہ آپ غلط سمجھا رہے ہیں، بات یہ بات نہیں ہے، اصل میں اللہ رازق ہے، مگر اللہ ہی نے ماں کو وسیلہ رزق بنایا، لہذا جب بچہ روئے گا تو اللہ نہیں ماں پکاری جائے گی۔ میں نے کہا یہی دلیل میری ہے، ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ ہی نے علی کو مشکل کشا بنایا ہے۔ قرآن کا غلط انٹرپریٹیشن ہے جو لوگ توضیح کرتے ہیں اس کی۔ چاول بڑے ہو گئے، شیرخوار تھے، اب کھانے لگے روٹی دال چاول، بڑے ہو گئے جوان ہو گئے۔ رازق کون؟ اللہ۔ ایک مسلمان تھے، وہ بیچتے تھے سب غلہ واللہ، ان کے یہاں پہنچ گئے، کہنے لگے جی گیہوں عمدہ ہے، ان کا بہت عمدہ گیہوں ہے، لے جائیے۔ دالیں بھی ہیں، ان کا بہت اچھی دالیں ہیں، بہترین تازی آئی ہیں۔ چاول ان کا ہاں بہت عمدہ باسمتی چاول ہے، لاجواب، لے جائیے۔ کہا اچھا اتنا چاول دے دو، اتنی دالیں دے دو، اتنا گیہوں دے دو، اتنا سب۔ وہ جتنا تھا وہ سب انہوں نے دیا، وہ ایک ٹھیلے پر لادا گیا، لے جاؤ ہمارے گھر پہنچا دو۔ اچھا خدا حافظ خدا حافظ، لمبے لمبے سلام کرتے ہوئے وہ سوچ رہا ہے ساری باتیں ہو گئی، مگر پیسوں کی بات کہیں سے نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ صاحب ایسا ہے عمر صاحب کہ وہ میں آدمی ساتھ کر دوں کیا، پیسے گھر پہ جا کے دیجیے گا آپ؟ بس جیسے ہی پیسوں کو سنا ویسے غصہ آ گیا، پیسے پیسے کیسے؟ تمہارا عقیدہ ہمیں صحیح نہیں لگتا۔ ہمارے خیال میں تم نے قرآن بھی غور سے نہیں پڑھا ہے، قرآن تم نے غور سے پڑھا نہیں، تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ رازق اللہ ہے۔ یہ آیت پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہا جی آپ پڑھی۔ کہا قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ زمینیں اللہ کی ملکیت ہے، سب مالک الملک اللہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تم نے یہ آیت بھی شاید نہیں پڑھی کہ کھیتیوں کا اگانے والا اللہ ہے، فالق الحب والنوا، زمین کے پردے میں دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا اور اس سے درخت کو روئیدہ کرنے والا اللہ ہے؟ کہا جی ہاں یہ بھی ہے۔ کہا تم نے قرآن میں یہ آیت بھی نہیں دیکھی کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ تو رازق اللہ ہے، زمین اللہ کی ہے، زمین کے اندر دانے کا شگافتہ کرنے والا اللہ ہے، کھیتیوں کا اگانے والا اللہ ہے۔ تم کہاں سے آ گئے بیچ میں کہ گیہوں اتنے حساب ہے اور چاول اتنے حساب ہے؟ یہ ہمارا رزق ہے، ہم لیے جا رہے ہیں اور ہر مہینے لے جائیں گے، آئندہ اگر پیسے مانگے تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ تو حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ تو بڑی مصیبت آ گئی۔ مگر تاجر تھا، وہ تھا ہوشیار، تاجر ہوتا تو ہوشیار ہے، تاجر سمجھدار تو ہوتا ہے، مرد تاجر کیسے ہو؟ ارے اس نے کہا حضور آپ نے تو ایمان تازہ کر دیا، یہ تو باتیں مجھے معلوم ہی نہیں تھی، اب میں آپ کو بغیر چائے پیے نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے جناب بلا کے بٹھایا جلدی سے، کہا ادھر روکا اس کو ٹھیلے والے کو کہ جانا نہیں، ٹھہرو جناب چائے پی کے تشریف لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جلدی سے چائے کا آرڈر دیا اور کچھ اور بھی منگایا، اور لڑکے کو دوڑایا کہ وہ پڑوس کے مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، بہت جلدی آئیے، بس بہت آپ کی ضرورت ہے اس وقت۔ انہوں نے وہاں سے بلایا اور مولوی صاحب کا کیا ہوا؟ کہیں مولوی صاحب آپ ہی کی برادری کے ایک آدمی آئے ہیں، کئی ہزار روپے کا غلہ لیے جا رہے ہیں اور پیسے مانگو تو قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں۔ وہ آئے کہنے لگے مولوی صاحب کیا بات ہے، سنا آپ اس بیچارے کو پیسے نہیں دے رہے ہیں؟ ارے ان کا ارے آپ عالم ہو کے ایسی بات کرتے ہیں، واللہ آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ارے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں، کیا قرآن میں یہ نہیں ہے؟ کیا قرآن میں کھٹا کھٹ آیتیں سنانے لگے وہ؟
جب سب مولوی صاحب آیتیں سن چکے ان کا حضور جتنی آیتیں آپ نے سنائیں بالکل صحیح، بالکل بجا، ہر جملے پر ہمارا ایمان، ہر لفظ و ہر حرف پر ہمارا ایمان، مگر حضور نہ یہ رازق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ خالق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ کھیتیوں کو اگانے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن یہ کسان غریب گرم و سرد موسموں میں اگر اپنی جان پر کھیل کے محنت کر کے تیاری نہ کرتا تو یہ غلہ اس شکل سے آپ کو نہ ملتا. یہ خالی اپنی محنت کی اجرت چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. تو عزیزان گرامی بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہم بندے بھی اللہ کے، دین بھی اللہ کا، خالق بھی اللہ، مگر محمد و آل محمد جان دے کے نہ سیچتے تو یہ اسلام نہ ملتا. کون سا شرک ہے صاحب، میری سمجھ میں نہیں آتا. علی کون، محمد کون، ان سے پکارنا کیسا، ان سے مانگنا کیسا، ان سے وسیلہ کیسا. یہاں بس اللہ ہی اللہ اور کوئی نہیں. کوئی معلوم ہے کہ بس اللہ ہی اللہ اور کوئی نہیں، مگر صبح سے شام تک ایک دوسرے سے مانگتے ہیں کہ نہیں. کھانے بیٹھے، دسترخوان بچھا، وہ بریانی والی ڈش جو تھی ذرا دور تھی، کہیں ذرا ادھر دیجئے. غیر اللہ سے مانگ رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غیر اللہ سے مانگ رہے. ذرا سے کوئی بوجھ اٹھانا ان کا، ذرا پلیز ہیلپ کیجئے، ذرا سہارا دیجئے. اللہ سے کہیے، غیر اللہ سے کہنا حرام. گاڑی راستے میں بند ہو گئی، اس کو پش کرنا ہے، کہ پلیز ذرا سی ہیلپ کیجئے، ذرا سا اس کو پش کیجئے اسٹارٹ ہو جائے. یہ کون؟ اللہ سے کہیے، وہ پش کرے گا. تو صبح سے شام تک زندگی میں ذرا سا اس میں مدد کر دیجیے، ذرا سا یہ کام کر دیجیے، ذرا سا اس میں سہارا دے دیجیے، ذرا سا پانی پلا دیجیے، ذرا سی چائے اٹھا دیجیے، ذرا سا کھانا ادھر بڑھا دیجیے. یہ سب تماشا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور عزیزان گرامی، ارے معمولی لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ جو سب ان معاملوں کے ٹھیکیدار ہیں، جو اپنے ملک میں اللہ کا گھر لیے بیٹھے ہیں، وہ مانگنے کے لیے وائٹ ہاؤس آتے ہیں. اللہ کے ہوتے من جا رہی ہے تو آپ زبردستی کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ایئر ڈیفنس مانگنے آئے تھے، تو کیا اللہ نے کعبے کا ایئر ڈیفنس نہیں کیا تھا؟ جی سمجھا نہیں؟ یہ بات نہیں، اپنے آپ لوگ غلط بات کو لے کے چل رہے ہیں، غلط لائن پہ جا رہے ہیں. جو مر گیا اس سے نہیں مانگنا چاہیے، زندہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں. چلیے 50% تو معاملہ حل ہوا. پہلے یہ تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، اب بات اتنی تو بدل گئی کہ جو مر گیا ہو اس سے مانگنا حرام ہے، جو زندہ ہو اس سے مانگنا حرام نہیں. چلیے اسی پر کمپرومائز ہو جائے بس. جن سے ہم مانگتے ہیں اگر زندہ ثابت ہو جائیں تو آپ مانگیے نہ مانگیے، آپ کا فیل ہے، لیکن اعتراض نہ کیجیے. اور اگر مردہ ثابت ہو گئے تو ہم مانگنا چھوڑ دیں گے. اب سنیے، ایک آدمی نے کورٹ میں جا کے دعویٰ کیا کہ باپ مر گئے ہیں اور بھائی پوری جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، آدھے کا حصے دار میں بھی ہوں، میری حصہ مجھے دلایا جائے. عدالت نے اس کے بھائی کو نوٹس بھیج کے بلایا
کیا تمہارا بھائی یہ فریاد لے کے آیا ہے؟ جواب دو۔ وہ دوسرا بھائی جو آیا وہ دوسری کہانی لیے ہوئے آیا، کہنے لگا کہ والد کا انتقال ہی نہیں ہوا ہے ابھی۔ یہ بھائی جو ہے اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت جائیداد اڑا چکا ہے اور اب بقیہ جو ہے اس کو بھی چاہتا ہے کہ اڑا ڈالے، لہذا اس نے یہ کہہ دیا کہ والد مر گئے۔ والد زندہ ہیں، خالی یہ ہے کہ اب وہ انڈیا میں نہیں رہتے ہیں، وہ امریکہ چلے گئے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ لگایا، حلف نامہ لگایا کہ والد زندہ ہیں، خالی یہ ہے کہ یہاں نہیں ہے آج کل انڈیا میں، وہ اب وہ یو ایس اے میں ہے۔ تو اب جج کیا کرے گا صاحب؟ ایک آدمی کے دو بیٹے، ایک کہہ رہا ہے مر گئے، ایک کہہ رہا ہے زندہ ہے، تو دونوں کو ایک ڈیٹ دیتا ہے، وہ 1.5 مہینے 2 مہینے بعد کی، اور ایک سے اس نے کہا کہ لائف سرٹیفکیٹ لاؤ، جو کہہ رہا ہے زندہ ہے ان سے کہا لائف سرٹیفکیٹ جمع کرو، اور جس نے کہا تھا مر گئے اس سے کہا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ اپنے باپ کا۔ اب اگر ڈیو ڈیٹ کے اوپر ایک لایا اور ایک نہیں لایا تو جو لایا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، جو نہیں لایا وہ مقدمہ ہار جائے گا، اور اگر دونوں لے آئے تو پھر عدالتوں کے اپنے ذاتی ذرائع بھی ہوتے ہیں، وہ دونوں کاغذ رکھ لیں گے اور پھر ایک ڈیٹ دیں گے، اور اس بیچ میں اپنے ذرائع سے انکوائری کرائیں گے کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ جو صحیح ہوگا وہ تو جیتے گا کیس، اور جو غلط لایا ہوگا وہ ہارے گا بھی، اور اس پر ایک کیس اور بھی چلے گا عدالت کو مس گائیڈ کرنے کا۔ اس لیے کہ ساری دنیا میں کورٹ میں جا کے جھوٹ بولنا اور کورٹ کو مس گائیڈ کرنا اٹ سیلف کرائم ہے۔ یہ قانون شاید آپ کو معلوم ہو کہ کورٹ کو اگر کوئی مس گائیڈ کرے اور کورٹ میں جا کے جھوٹ بولے تو یہ بھی کرائم ہے۔ تو وہ خالی ہارے گا نہیں، اس کو کورٹ کے اندر جھوٹ بولنے اور کورٹ کو مس گائیڈ کرنے کا جو جرم ہے وہ اس پر لگے گا، اس کے خلاف کیس ہوگا۔ تو اب مولا علی ہوں، امام حسین ہوں، حضرت عباس ہوں، شہدائے کربلا ہوں، ہم کہتے ہیں زندہ ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مر گئے، تو جو کہتے ہیں زندہ ہیں ان سے لائف سرٹیفکیٹ مانگیے، اور جو کہتے ہیں مر گئے ان سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ مانگیے۔ بھائی ہم کہتے ہیں علی زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، عباس زندہ ہیں، تو آپ کو بالکل حق ہے یہ کہنے کا کہ صاحب ٹھیک ہے آپ زندہ کہتے ہیں، آپ لائف سرٹیفکیٹ ان کا جمع کیجئے، اور جو کہتے ہیں مر گئے ان سے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لائیے۔ تو ہم تو جیب میں لیے پھر رہے ہیں جب کہیے جمع کر دیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ سرٹیفکیٹ کسی ڈاکٹر کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی سی ایم او کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی گزٹڈ آفیسر یا کسی بڑے آفیسر کا دیا ہوا نہیں ہے، انتہا یہ ہے کہ کسی ملک یا کسی نبی یا کسی امام کا دیا ہوا بھی نہیں ہے، خالق موت و حیات اللہ کے دستخط سے ایشو ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو لائف سرٹیفکیٹ ہے وہ اللہ کے سائن سے ایشو ہوا ہے، اور اس کی عبارت بھی سن لیجئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور دیکھو ہرگز انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، بلکہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے روزی پا رہے ہیں۔ یہ قول خدا ہے، قول رسول نہیں ہے، قول امام نہیں ہے، کسی ملک کا یا کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ قول خدا ہے۔ اب جو کہہ رہے ہیں مر گئے ان سے کہیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرو، اول تو ملے گا نہیں، اور اگر ملے گا تو شمر کے سگنیچر سے، ابن ملجم کے سگنیچر سے، ابن زیاد کے سگنیچر سے۔
تو اب مانگ رہے ہیں ان سے توسل چاہ رہے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں. تو ایک چیز توسل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خدا مان لیا. توسل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کا ایک بہترین عظیم بندہ مانا، اور اس وجہ سے ان کے ذریعے ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنے سے قریب کرنا چاہا. اب آئیے، وقت تمام ہو رہا ہے، 2 جملے احترام کے لیے بھی سن لیجیے کہ احترام ان کا اللہ کے علاوہ کسی کا احترام نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا احترام. شرک، وہ شرک کا کوڑا ہاتھ میں ہے کہ شرک اللہ کے علاوہ. وہ آئے نا رسول رسالت کا اپنا کام کر کے چلے گئے، اب کیا ہے، ختم قصہ. احترام نہیں، احترام اللہ کا. اس کا فلسفہ بچے سمجھ لیں تو اچھا ہے. نوجوان لڑکے دیکھیے، وہ احترام جو خدا کے مقابلے میں مانگا جائے وہ حرام ہے. وہ احترام جو خدا کی وجہ سے ہو وہ بعض حالات میں واجب ہے اور بعض حالات میں مستحب ہے. مثلا کعبے کا احترام. کعبہ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. کعبے کے بعض واجب احترامات ہیں، بعض مستحب احترامات ہیں. مسجد الحرام میں کوئی حالت نجاست میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ واجب احترام ہے کعبے کا. بہت سے مستحب احترامات ہیں. طواف اگر آپ کا واجب ہے تو کیجئے طواف، نہیں تو یوں مستحب ہے طواف. کعبے کو بیٹھ کے دیکھتے رہنا ثواب ہے. کعبے پر نظر کرنا، خالی کچھ نہیں، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں خالی یوں، یہ بھی اس کا ایک احترام. بوسہ دینا اس کو احترام. قرآن پاک محترم ہے، اس کا احترام کیجئے. کچھ واجب احترامات ہیں قرآن کے. بغیر وضو کتابت قرآنی کو مس نہ کیجئے، یہ واجب احترام. قرآن کا ورق آپ نے دیکھا معذاللہ نجس جگہ کہیں پڑا ہوا ہے، آپ کا واجب ہے کہ اٹھائیے، اسے پاک کیجئے اور پاک جگہ پہ جا کے رکھیے. آپ یوں چھوڑ کے نہیں چلے آ سکتے اسے. یہ ہم سے کیا مطلب، آپ گناہگار ہوں گے. اور یوں مثلا ایک نے دوسرے کو قرآن دیا، بیچ میں بیٹھا تھا، میں نے لے کے تو چوما مثلا. اور حضور آپ نے بھی سینکڑوں دفعہ قرآن لے کے دوسرے کو دیا ہوگا یا اٹھایا ہوگا اور چوما ہوگا. اتنی میری زندگی آ گئی، آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو قرآن چومتے ہوئے اس طرح کہ اس نے ورق الٹا ہو اور جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے وہاں پر چوما ہو. بھائی یا جلد بنا ہوا قرآن ہے تو یا دفتی کی جلد ہے یا چرمی جلد، چمڑے کی جلد بھی ہوتی ہے، تو یوں ہی چوم کے آپ کو دے دیا. یا جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو آپ نے جیسے میرے ہاتھ میں دیا میں نے چوما اور دے دیا. تو کبھی کپڑا چوما، کبھی کاغذ چوما. یہ تو پریکٹیکل ہے نا، یہ تو آپ نے بھی چوما، میں نے بھی ہزاروں دفعہ چوما، آپ نے بھی ہزاروں دفعہ چوما. ادھر قرآن پاک رکھا ہے، مولانا کو استخارہ دیکھنا، ان کا ذرا اٹھا دیجئے. میں نے ادھر سے اٹھایا، چوما، مولانا کو دے دیا. مولانا نے ہاتھ میں لیا، چوما، استخارہ دیکھ دیا. تو یہ تو روزمرہ کا کام ہے، ہر دن ہوتا ہے یہ کام. تو اگر لپٹا ہوا ہے جزدان میں تو کپڑا چوما، اور اگر جزدان میں لپٹا ہوا نہیں ہے تو عام طور سے دفتی کی جلد ہوتی ہے، کاغذ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس پر کاغذ چوما، دفتی چومی یا چمڑا چوما.
تو اصل میں قرآن مقصود ہے، مگر کوئی کھول کے کتابت قرآنی نہیں چومتا ہے، یوں ہی چوم کے آگے بڑھا دیتے ہیں، مگر کہا جاتا ہے قرآن چوما۔ اب جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں علم کیوں چومتے ہو، زری کیوں چومتے ہو، قربانی حسین کو بوسہ دینا ہے، ہم زری کو بوسہ دیتے ہیں، ہمیں وفائے عباس کو بوسہ دینا ہے، علم کے فرائض کو چومتے ہیں۔ اچھا، تو بعض احترامات واجب ہیں، بعض احترامات مستحب ہیں، وہ فقہ کی کتابوں میں لکھے ملیں گے، علماء سے آپ پوچھ لیجئے، وہ آپ کو سب ڈیٹیل میں بتا دیں گے۔ تو قرآن اس لیے محترم ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ، کعبہ اس لیے محترم ہے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ، تو اس کا احترام کبھی کبھی واجب ہے، کبھی کبھی مستحب ہے۔ اچھا، اب حرام کہاں پہ ہوگا احترام؟ کہ میں شکاگو آیا تو میں نے کہا حضرات میں نے بھی زندگی بھر کی محنت کر کے قرآن لکھا ہے، اور میں اس قرآن کو کچھ کہتا نہیں، مگر آپ میرا قرآن بھی ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیے، بڑے اعلیٰ مضامین ہیں اس کے اندر۔ یقین مانیے اس قرآن کا خریدنا، اس کو دیکھنا، اس میں ایک پیسہ چندہ دینا، یا خالی مسکرا کے مجھے انکریج کرنا، ہاں مول صاحب انشاءاللہ دیکھیں، سب حرام ہے۔ فوراً آپ نفرین کیجئے مجھ پر، بیداری کا اظہار کیجئے مجھ سے، آپ کے کسی عمل سے ذرا سا انکریجمنٹ بھی اگر مجھے ملا تو یہ بھی حرام ہے۔ میں نے کہا حضرات مکے میں جانے والوں کو بڑی رحمت ہوتی تھی، ادھر بڑا خرچہ ہوتا تھا، میں نے لکھنؤ میں ایک کعبہ بنوایا ہے، بڑا مقبول ہو رہا ہے آج کل۔ کبھی انڈیا آئیے تو ذرا ہمارے کعبے میں بھی آئیے، بڑا زوردار طواف ہوتا ہے اس میں، جانا وہاں کھڑے ہونا، تماشا دیکھنے تک کے لیے جانا حرام ہے، اس لیے کہ آپ تماشا دیکھنے کی نیت سے گئے، وہاں گنتی بڑھ رہی ہے، لوگ سمجھنے بھیڑ بڑھ رہی ہے، تو ایک آدمی کے بغیر آپ نے تعداد بڑھائی وہاں، تو وہاں پر خالی تماشا دیکھنے جانا بھی حرام۔ اللہ کے مقابلے میں جو احترام ہو وہ حرام ہے، جو اللہ کی وجہ سے ہو وہ واجب ہے اور جائز ہے، مستحب ہے۔ تو خدا نے قرآن میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، یہ اس کے تقوی قلب کی پہچان ہے، یعنی اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، تو اللہ کی نشانیاں غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں ہیں، سمجھ لیجیے، اللہ کی نشانیاں غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں اللہ کی نشانیوں میں؟ کعبہ، بیت اللہ، قرآن، کتاب اللہ، رمضان، شہر اللہ، یہ ایک مشترک نام ہے۔ حجر اسود ہو، صفا و مروہ ہو، قربانی کا جانور ہو،
یہ سب چیزوں کا ایک مشترک نام ہے شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں. تو اب فلسفہ احترام جو اسلام میں ہے وہ سمجھیے. کعبہ اس لیے محترم کہ بیت اللہ، قرآن اس لیے محترم کہ کتاب اللہ، رمضان اس لیے محترم کہ شہر اللہ، حجر اسود و صفا و مروہ وغیرہ اس لیے محترم کہ شاعر اللہ. بحضور یہی دلیل میری ہے. محمد اس لیے محترم کہ رسول اللہ، علی اس لیے محترم کہ ولی اللہ. دیکھیے ایک بات اور سن لیجئے. دیکھیے میڈیکل سائنس تو میں نے پڑھی نہیں، نہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ بیمار تو پڑتا ہے ہر آدمی، اور دوا تو ہر ایک کھاتا ہے، تو اس حساب سے تو بہت کچھ جانتا ہے. تو ڈاکٹر پہلے تو دیتا ہے کیپسول، ان کا یہ کیپسول کھائیے صبح دوپہر شام، اور کھائے اور فائدہ نہیں ہوا تو کہ بھائی انجیکشن لگانا پڑے گا. اب انجیکشن میں تو تکلیف ہوگی بھائی، سوئی چبھے گی، جب سوئی چبھے گی جسم میں تو کم صحیح مگر تکلیف تو ہوگی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سوئی چبھے جسم میں اور تکلیف نہ ہو. اب آہستگی سے ڈاکٹر صاحب لگائیں گے انجیکشن، وہ بات الگ ہے، مگر بہرحال ذرا سی تکلیف تو ہو گئی گی، مگر مجبوری ہے، کیپسول سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو انجیکشن دینا پڑے گا. یہ جو ہم نے ابھی سنایا یہ کیپسول ہے. اگر فائدہ ہو جائے اس سے تو سبحان اللہ، اگر اس سے فائدہ ہو جائے تو کیا کہنا، ٹھیک ہو جائے مریض، ختم ہو گئی بات، کیپسول کھا لیا ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر نہ ٹھیک ہو تو انجیکشن دینا پڑے گا، تو ذرا سی تکلیف تو ہوگی اس میں، ذرا سی تکلیف تو ہوگی اس میں، فطری بات ہے. اب کیپسول کیا ہے کہ بھائی فلسفہ احترام سمجھو. کعبہ اس لیے محترم کہ بیت اللہ، قرآن اس لیے محترم کہ کتاب اللہ، رمضان اس لیے محترم کہ شہر اللہ، حجر اسود و صفا و مروہ و قربانی کا جانور و مینا و مشر وغیرہ اس لیے محترم کہ شاعر اللہ، اسی لیے رسول اس لیے محترم کہ رسول اللہ، علی اس لیے محترم کہ ولی اللہ. اگر اتنے میں سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد بھی سمجھ میں نہ آیا اور اتنا سننے کے بعد بھی بحث کرتے رہے تو بھی انجیکشن لگانا پڑے گا. پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ جو اس کے بعد بھی نہ سمجھے پھر علیہم لعنت اللہ.
مسئلہ عزیزان گرامی، بہت سادہ مسئلہ ہے کہ احترام اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں ہم، احترام اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ سارے جو باتیں کہی جاتی ہیں اس میں کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ صرف ہم یہ کب کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس اقتدار کی گٹھری رکھی تھی، علی لے آئے، وہ پریشان ہے؟ بھائی علی کی ساری تعریف اور ساری محبت جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت خدا میں وقف کی، پوری زندگی، کوئی اور کام ہی نہیں، بس صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنی ذات سب کچھ وقف کرتی، لہذا علی علی ہے۔ سمجھئے تو حسین نے اپنا پورا گھر لٹا دیا راہ خدا میں، لہذا حسین حسین۔ عباس نے حسین کی ایسی خدمت کی، ایسی وفا کی، ایسی محبت کی کہ دنیا میں دوسری مثال ہی نہیں ہے، لہذا عباس عباس ہے۔ یہی تو ہے نا۔ تو اصل معاملہ سمجھیے کہ کیوں عباس عباس ہے۔ اس لیے عباس عباس ہے کہ عباس نے اپنے کو راہ حسین میں فنا کر دیا، یہ عباس عباس۔ حسین حسین کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین نے راہ خدا میں جو کچھ تھا سب لٹا دیا، اس لیے حسین حسین ہے۔ علی علی کیوں ہے؟ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، علی علی۔ تو آخر میں ہر معاملے کی تہ میں اللہ اللہ ہے۔ آخر میں ہر معاملے کی تہ میں اللہ پر پکا یقین اور غیر متزلزل عقیدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر حسین اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو کیا ساری دنیا یوں حسین حسین کرتی؟ اگر حضرت عباس اس وفا کا مظاہرہ نہ فرماتے تو کیا اہل ولا کے دل میں اتنی عباس کی محبت ہوتی؟ تو عزیزان گرامی، وہ سب کچھ پلٹ کے چلا جاتا ہے اللہ کی طرف۔ خدا کے دین کو سروں کی ضرورت تھی، خدا کے دین کو سروں کی ضرورت تھی، اسلام کو زندہ رہنے کے لیے قربانیاں چاہیے تھیں، خون درکار تھا مریض کو، تو کسی مریض کو اگر خون کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کو بھی سڑک سے پکڑ کے خون اس کا لے کے ڈال دیجئے، جس کا بلڈ گروپ ملے گا اسی کا تو خون دیا جائے گا، ورنہ اگر دوسرے کا بلڈ آپ چڑھا دیجئے دوسرے گروپ کا تو نبی مرتا ہوگا تو مر جائے گا نا۔ تو اسلام کی رگوں میں خون طہارت دوڑ رہا تھا، خون عصمت دوڑ رہا تھا، پاکیزگی اور شرافت و نجابت کا خون دوڑ رہا تھا، تو حسین بھی پرکھ پرکھ کے لا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو ہٹاتے جا رہے تھے، کچھ کو بلاتے جا رہے تھے۔ حبیب کو خط لکھ کے بلایا، زہیر کو بلایا، راستے میں علی اکبر کو بھیج کے بلایا، حر کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آ گئے حر، تو جو خون چاہیے تھا وہی تو دیا جائے گا، ہر ایک کا تھوڑی۔ اسلام کو اپنے پردے کے لیے کچھ بے پردہ سروں کی ضرورت تھی۔ وہ سر
اگر معمولی بیویوں کے سر ہوتے تو وہ فائدہ نہ پہنچتے، لہذا وہ فاطمہ کی بیٹی ہو، وہ محمد کی نواسی ہو، وہ پنجتن پاک کی گودیوں کی پالی ہو، وہ عالمہ غیر معلمہ ہو، تاکہ صبح قیامت تک کے لیے اسلام کا پردہ رہ جائے۔ عزیزوں، چہلم قریب ہے، اور ابھی میں پڑھ رہا تھا مجلس، بہت سے آپ حضرات میں سے وہاں بھی تشریف فرما تھے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ شہزادی زینب نے ظلم یزید کو شکست دی، قید خانے کا دروازہ کھلا نہیں ٹوٹا، یہ وہاں میں نے پڑھا تھا جملہ۔ وقت تمام ہو رہا تھا، وہاں اس کی وضاحت نہیں کی، یہاں وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، نفسیات انسانی ہے کہ اگر کوئی کسی ظالم کا قیدی ہوتا ہے تو جیسے ہی قید سے چھوٹتا ہے پہلی کوشش ہوتی ہے جتنا جلدی یہاں سے روانہ ہو سکو چلے جاؤ۔ میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو ظالموں کی قید میں رہے ہیں، ڈائریکٹ باتیں کی ہیں میں نے ایسے لوگوں سے جو ظالموں کی قید میں رہے، پوچھا ہے کہ آپ کی کیا نفسیات تھے جب آپ آزاد ہوئے؟ کہا ہم چاہتے تھے فوراً جلد از جلد نکل جائیں جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے۔ یہ فطرت ہوتی ہے، لیکن یہ ان کی ہوتی ہے فطرت جن کو ظالم نے رحم کھا کے چھوڑا ہو، جتنے ظالم کو زیر کر کے اپنی آزادی چھینی ہو۔ شہزادی زینب کو جلدی نہیں ہے شام سے جانے کی۔ سید سجاد پوچھ رہے ہیں بھوپی اماں کیا ارشاد ہے؟ کہا بیٹا میں یہاں رہوں گی نہیں، مگر میں ابھی مدینے بھی نہیں جاؤں گی، ابھی میں اپنے بھائی پر ہو ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، عظمت زینب، اوہ دیکھیے یہ معمولی بات نہیں، یہ تاریخ عالم و آدم کا پہلا اور آخری واقعہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے آپ۔ یہ تاریخ عالم و آدم کا پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ کوئی امام کسی غیر امام سے پوچھے۔ امام ہوتا ہے رہبری کے لیے، امام کو اللہ اس لیے امام بناتا ہے کہ دنیا اس سے پوچھے، وہ نہیں پوچھتا کسی سے۔ اور چوتھے امام ہیں، اور سب سے پہلے شہادت حسین کے بعد ان کی امامت کا اعلان جناب زینبی نے کیا۔ جب خیمے جل رہے تھے تو آن کے بھتیجے سے پوچھا کہ تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم کیا کریں؟ آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا کہ شہادت حسین کے بعد جب خیموں میں آگ لگی ہے اور سیدانیوں کے سروں پر چادریں نہیں تھیں تو آن کے بھتیجے سے سوال کیا کہ بیٹا اب تم امام وقت ہو، بتاؤ ہمارے لیے حکم خدا کیا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت کوئی تکلف نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، پھپھی جو مناسب سمجھیے کیجئے، یہ نہیں کہا کہ آپ علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں، رسول اللہ کی نواسی ہیں، جو مناسب سمجھیے وہ کیجئے، نہیں، بالکل سیدھا سیدھا جواب دیا۔ قرآن کی آیت پڑھی اور کہا اس آیت کی روشنی میں آپ کا باہر نکلنا واجب ہے۔ میں کہوں گا میرے مولا غلاموں کی جان نثار، دلیل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا قول جناب زینب کے لیے خود دلیل ہے۔ آپ قرآن کی آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ممکن ہے جواب دیں، ایک تو موقع ایسا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں بے ہوش ہوں، کچھ جملہ زبان سے نکل گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم دیکھو تو صحیح، آدم سے لے کے آج تک کسی رہبر نے یہ حکم دیا ہے جو میں دے رہا ہوں؟
محمد کی نواسیوں کو کھلے سر مجمع عام میں نکلنے کی اجازت دے رہا ہوں. تو رسول اللہ دنیا سے جاتے وقت جن دو کے حوالے کر کے گئے ہیں ان دونوں کے سگنیچر ہونا چاہیے آرڈر پر. رسول نے کہا تھا میں تمہیں قرآن و اہل بیت کے حوالے کر رہا ہوں, لہذا اپنے ساتھ قرآن کو بھی شامل کیا کہ جو امام کہہ رہے ہیں وہی قرآن کہہ رہا ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے وہی امام کہہ رہے ہیں. تو امام کو, چوتھے امام کو جناب زینب نے اسی وقت اعلان امامت تو اسی وقت ہو گیا تھا. یہ کام رکنے والا نہیں ہے چاہے حالات کچھ ہوں. اب جب قید سے رہائی ملی تو وہ آن کے پوچھ رہے ہیں پھوپھی اماں آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ پھوپھی کہیں گی کہ بیٹا آپ امام وقت ہیں, نائب رسول ہیں, نائب علی ہیں, نائب حسین ہیں, جو آپ کی مرضی ہو, مجھے کیا کہنا ہے. مگر وہ یہ نہیں فرماتی. یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ یہ نہیں فرماتی. وہ کہتی ہیں بیٹا میں ابھی جاؤں گی نہیں, میں حسین پر رہوں گی. آپ نے غور کیا یہ معاملہ کیا ہے؟ زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں, یہ سمجھ لیجیے. علی کی بیٹی ہیں, رسول اللہ کی نواسی ہیں. یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ امام کسی سے پوچھتا نہیں ہے. پھر اگر امام کوئی پوچھ رہا ہے تو معاملہ کیا ہے؟ امام ہوتا ہے نمائندہ مشیت, امام ہوتا ہے زمین پر اللہ کا نمائندہ. اب امتحان تمام ہوا, اب مشیت کا نمائندہ آیا ہے پوچھنے کہ زینب بتاؤ کیا چاہتی ہو. زینب مسئلہ سمجھ رہی ہے کہ یہ مشیت سوال کر رہی ہے زینب کیا چاہتی ہو. تو زینب اپنی مرضی کیوں نہ بتائیں, کیا کچھ نہیں چاہتی, حسین پر ہونا چاہتی ہے. حسین پر ہونا چاہتی ہوں. کہا بیٹا یزید سے کہہ دو کہ گھر خالی کر دے, میں حسین پر ہو ہی نہیں. عزیزوں گھر خالی ہوا, سیدانیاں اس گھر میں آئیں, 8 دن حسین کا ماتم ہوتا رہا. بہن بھائی پر روتی رہی. زینب نے مجلس حسین کی بنیاد ایسی مستحکم رکھی کہ خدا کی قسم اسی کا فیض ہے جو آج بھی یہاں لوگ رو رہے ہیں. یہ بہن کے دل کی آرزو ہے جو پوری ہو رہی ہے. میں ابھی اپنے بھائی پر رو ہی نہیں ہوں. یہاں بھی رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہ حسین کے چاہنے والے رو رہے ہیں. اور عزیزان گرامی جب 8 دن بہن بھائی پر رو لی, مجلس اعلیٰ کی بنیاد یزید کے محل کے برابر استوار ہو لی, اب ہماریاں آئیں کالے پردے پڑے ہوئے, سیاہ پرچم فضا میں لہراتے ہوئے. زینب شام کو فتح کر کے جا رہی ہیں. آئی تھیں اس طرح کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھیں, آئی تھیں اس طرح کے سر کھلے تھے, جا اس طرح رہی ہیں کہ ہماریوں پر پردے پڑے ہیں, سیاہ پرچم فضا میں لہرا رہے ہیں. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, میرا دل کہتا ہے زینب جب شام سے چلی ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہا ہو سکینہ خدا حافظ. اے بے کر سکینہ, بھائی کے مقصد کی تکمیل کے لیے بہن جا رہی ہے مدینے, مگر گھبرانا نہیں, تیری پھوپھی مدینے میں نانا کے پاس نہیں رہے گی.
نجف میں بابا کی خدمت میں نہیں رہے گی، کربلا میں بھائی کے نزدیک نہیں رہے گی، اے بیٹا میں پلٹ کے شام آؤں گی، تجھے اس بلا کے بد میں اکیلا نہ چھوڑوں گی، مگر چند دن کے لیے قبر رسول پر جا کے تعزیت تو دے آؤں، جا کے نانا کے مدینے میں کہہ تو آؤں کہ محمد کا گھر لٹ گیا، سیدہ کا لال مارا گیا۔ یا حسین